أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں صدقہ انفاق کی اہمیت اور کچھ فضائل کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. اسی صدقہ اور انفاق کے بارے میں بعض گزارشات مزید کرنا چاہتا ہوں. میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ نے انسان سے جو تقاضا کیا ہے، انسان سے اس کی کوئی اپنی چیز نہیں مانگی، انسان سے وہ مانگا ہے جو اللہ نے انسان کو دیا ہے. انسان کی تو اپنی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس دنیا میں. اصلاً انسان کا اپنا وجود وہ انسان کی ملکیت نہیں ہے. انسان کی اپنی صلاحیتیں، انسان کا کاروبار، انسان کی خوبصورتی، علم، ہنر، جو بھی انسان سے متعلقہ چیزیں ہیں، اولاد ہو، رشتہ دار ہوں، یہ دنیا ہو، یہ سب چیزیں انسان کی نہیں ہیں. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے انسان کو، اور یہ دھوکہ ہے اس دنیا کا جس میں ہمیں شیطان مبتلا کرتا ہے کہ میری ذات پہ میرا حکم چلتا ہے، میری مرضی چلتی ہے، میں اپنے جسم کا، اپنی صلاحیتوں کا، اپنے مال کا، اپنے کاروبار کا، اپنے اختیار کا، اپنے بال بچوں کا، اپنے رشتہ داروں پر میرا اختیار چلتا ہے، میں مالک ہوں. حالانکہ انسان تو اگر بغور دیکھے تو انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے. تو جو اللہ نے ہم سے مانگا ہے وہ اللہ نے ہی ہمیں دیا ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ ہمارا ہے تو یہ شیطانی سوچ ہے جو شیطان نے ہمارے اندر پیدا کی ہے. یہی جرم فرعون کا تھا، نمرود کا تھا، یہی جرم قارون کا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری صلاحیتیں، ہمارا مال و دولت ہمارا ہے. قارون نے کہا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی. اس نے کہا تھا کہ مجھے تو یہ جو سارا مال ملا ہے. قارون وہ امیری میں اور مالدار ہونے میں ضرب المثل ہے. اس کے اتنے خزانے تھے اور وہ خزانے اتنے کمروں میں ہیرے جواہرات موجود تھے کہ ان کمروں کی صرف چابیاں وہ اتنی زیادہ تھیں کہ غلاموں کی ایک جماعت تھی جو ان چابیوں کو دیکھتی تھی اور ان چابیوں کو اٹھاتی تھی. کوئی ایک بندہ ان چابیوں کو اٹھا بھی نہیں سکتا تھا، اتنے زیادہ اس کے پاس مال و دولت تھی. تو وہ کہنے لگا کہ جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دو، تو وہ کہنے لگا یہ تو سارا میرا اپنا ہے، میں نے اپنی صلاحیت سے کمایا ہے. یہ مغالطہ ہے جس میں یہ دنیا اور یہ شیطان ہمیں مبتلا کرتا ہے. اللہ ہمیں ہماری حقیقت بتاتے ہیں کہ نہ ہم اپنے ہیں، نہ ہماری صلاحیتیں، ہمارا مال ہمارا اپنا ہے. اللہ نے جو ہم سے مانگا ہے، جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، وہ تو زکوٰۃ ہے، آپ کو پتہ ہے. وہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اسی میں سے بہت تھوڑا مانگا ہے. جو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں.
جو ہماری استعمال کی چیز ہے، مثلا گھر ہے ہمارے استعمال کی چیز ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گھر پہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ ہماری سواری ہے، وہ ہلکی ہو یا قیمتی ہو، سواری پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ کوئی پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے جو ملکیت ہوتے تھے انسان کی، غلام پر ان چیزوں پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، چاہے تھوڑے ہوں زیادہ ہوں۔ زکوٰۃ تو ان چیزوں پر ہے جو ہماری ضرورت سے زائد ہے، اور پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 2.5% بہت تھوڑا جو ہے وہ تقاضا کیا ہے۔ مختلف چیزوں میں مختلف نصاب ہے اور مختلف تفصیلات ہیں، تو جو فرض ہے وہ تو اللہ نے بہت تھوڑا تقاضا کیا ہے۔ باقی انسان نفل جتنا بھی خرچ کر لے، ضرورت سے زائد سارا ہی خرچ کر لے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ جواب دے دیجئے قُلِ الْعَفْوُ، ضرورت سے زائد جتنا ہے اپنی ضرورت کا وہ استعمال کر لو، باقی خرچ کر دو، کیونکہ انسان نے جو استعمال کرنا ہے، انسان کو کتنی ضرورت ہے، چاہے اس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، کروڑوں کا ہو، اربوں کا ہو، انسان کے ساتھ یہی جسم ہے نا، جس کا پیٹ بھرنا ہے انسان نے، اس کو اپنے رہنے کے لیے ایک جگہ چاہیے، تو انسان کی اپنی ضرورت بہت تھوڑی ہے، اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی اگر اس کے ساتھ منسلک ہیں تو باقی انسان خرچ کر دے، تو یہ افضل صدقہ ہے۔ زکوٰۃ میں تو اللہ تعالیٰ نے ضرورت سے زائد کا بھی بہت تھوڑا مانگا ہے، باقی انسان ضرورت کا زائد سارا خرچ کر دے تو بہت بہت افضل چیز ہے۔ اصل میں جو انسان اپنے اوپر خرچ کر لیتا ہے یا انسان خرچ کر دیتا ہے، وہ مال اصل میں انسان کا ہوتا ہے۔ جو مال انسان گن گن کے رکھتا ہے، جمع کرتا ہے، چھوڑ جاتا ہے، وہ مال تو انسان کو بہت بڑا مغالطہ ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میری اتنی کوٹھیاں ہیں، میرا اتنا بینک بیلنس ہے، وہ انسان کا نہیں ہے۔ انسان کا مال وہ ہے، حدیث مبارکہ ہے 3 چیزیں انسان کا مال ہیں، جو انسان نے کھایا، نکال دیا، جو انسان نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا، اور تیسری چیز جو انسان نے محفوظ کر لیا صدقہ کر کے، اللہ کے راستے میں دے دیا۔ انسان کو تو ان چیزوں کا فائدہ ہے، کچھ چیزیں دنیا میں لگ گئیں، جو کھایا دنیا میں جسم پہ لگ گیا، جو پیا بوسیدہ، جو پہنا بوسیدہ کر دیا، یہ تو دنیا میں استعمال ہو گئی۔ اب کچھ چیزیں انسان آخرت کے لیے رکھتا ہے، وہ انسان کا مال ہے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ۔ باقی جو انسان کہتا ہے میرا اتنا بینک بیلنس ہے اور اتنے میں اربوں کا مالک ہوں، اتنے کروڑوں کا مالک ہوں، یہ انسان کا تو ہے ہی نہیں، یہ تو دوسروں کا ہے، وہ تو اس کے ورثاء کا ہے، انسان کا تو ہے ہی نہیں۔ وہ انسان کے پاس امانت تھی، انسان چلا گیا تو اس کے پیچھے اس کے ورثاء کا، اس کے ورثاء چلے جائیں گے، ان کے ورثاء کا، وہ اوروں کو مل جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ جو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے زکوٰۃ، وہ بہت تھوڑی ہے اور باقی چیز صدقہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ اہمیت، زیادہ ہمیں فوکس زکوٰۃ پہ کرنا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے، زکوٰۃ پہ فوکس کرنا چاہیے، سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، یا جو تفصیلات ہیں زکوٰۃ کی، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ صرف زکوٰۃ دینا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر ہمیں جنت چاہیے، اگر ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، تو اگرچہ زکوٰۃ کے علاوہ باقی چیزیں نفل ہیں، صدقہ ہیں، لیکن وہ صدقہ بھی ہمیں کرنا ہے اگر ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان فی المال حق سوی الزکاۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ حق ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتے، جو نماز نہ پڑھے، جو زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال کیے ہے، باقاعدہ لڑائی کی ہے۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتے، جو فرض ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بس یہ ہم پر ایک چٹی تھی، وہ چٹی ادا ہو گئی ہے، بس اب ہم پہ اور کچھ نہیں ہے۔ زکوٰۃ بھی دل کی خوشی سے ادا کرنی چاہیے، اور اپنے اوپر بوجھ نہ ہو، اللہ کے حصے میں زیادہ چلا جائے، اور پھر زکوٰۃ کے علاوہ اور مختلف مدوں میں خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان یہاں بھی خرچ کرے، یہاں بھی خرچ کرے، یہاں بھی خرچ کرے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر جگہ زیادہ خرچ کرے، تھوڑا تھوڑا خرچ کرتا رہے، جس کے پاس جتنا ہے وہ اتنا خرچ کرے۔ ایک بندہ کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو کم ہے، میرے پاس تو ہے نہیں، میں کیا دوں،
صرف زکوٰۃ ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہوتا ہے، بلکہ بہترین صدقہ وہ ہے جہد المقل، جس کے پاس تھوڑا مال ہے وہ کوشش کر کے جو دیتا ہے نا، جو برکت اور جو ثواب اس کا ہے وہ بعض دفعہ کروڑوں کے صدقے کا وہ ثواب نہیں ہوتا۔ تو ایک تو بات یہ یاد رکھیے کہ صرف زکوٰۃ ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اچھا، اگر کچھ صدقہ خیرات کیا جائے اس سے کچھ آداب ہیں، اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان جب صدقہ خیرات کرے تو انسان کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہو، کسی پر احسان کرنا نہ ہو۔ یہ انسان کسی پر احسان نہیں کرتا، اصل تو احسان اللہ کا ہے، وہ انسان کا اپنا مال ہے ہی نہیں۔ اپنا مال ہو تو انسان کسی پر احسان کرے، انسان کسی پر احسان نہیں کر رہا، انسان اگلے کو اس کا حق دے رہا ہے، اس نیت کے ساتھ زکوٰۃ اور صدقہ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق دے دو، وہ ان کا حق ہے۔ جیسے کسی نے آپ کو قرض دیا ہے، آپ نے وہ قرض واپس کرنا ہے، اخلاق کا تقاضا یہ ہے اس کو اچھے طریقے سے واپس کیا جائے اور احسان جتلا کر ادا نہ کیا جائے۔ تو آپ سمجھیے کہ یہ ان کا قرض تھا آپ کے اوپر، تو آپ نے اس قرض کو اتارنا ہے، قرض نہیں اتاریں گے تو آپ کے اوپر بوجھ ہوگا، یہ ان کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کا حق قرار دیا۔ تو یہ قریبی رشتہ دار کا حق ہے، مسکین کا حق ہے، مسافر کا حق ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا کہ ہم نے کسی پر احسان کیا ہے، انسان نے اس احسان کا اظہار کر دیا، تو وہ تو سارا زکوٰۃ صدقہ تباہ ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر، اذیت دے کر۔ ہمیں نہیں پتہ لگتا، بعض دفعہ ہم منہ سے کوئی کلمہ ادا کرتے ہیں کسی کو دیتے وقت، تو وہ کلمہ اس کے اوپر کتنا گہرا اثر ڈالتا ہے اور وہ کلمہ اسے کتنی تکلیف دیتا ہے۔ زبان کی تکلیف بعض دفعہ ہتھیار کی تکلیف سے، تلوار کی تکلیف سے زیادہ زبان کا زخم ہوتا ہے۔ وہ ہم احسان جتلائیں، باقاعدہ کسی کو احساس دلائیں ہم نے تمہیں دیا ہے، یا ہمارے دل کے اندر ہو کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں، تو وہ نیکی ضائع نہ ہو جائے، وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں نیک لوگ وہ ہیں جو غریب کو، مسکین کو، قیدیوں کو کھانے کھلاتے ہیں، ان پہ خرچ کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہمیں تم سے نہ کوئی بدلہ چاہیے نہ شکر گزاری چاہیے۔ دیکھیے جس کو دیا جائے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جواب میں شکریہ ادا کرے، اچھے کلمات ادا کرے، شکر گزار ہو، لیکن دینے والے کے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے جواب میں شکریہ ملے، جواب میں اگلا بندہ میرے سامنے بچ جائے۔ دینے والے کی نیت یہ ہونی چاہیے صرف اللہ کی رضا، ہمیں تم سے نہ کوئی شکر گزاری چاہیے نہ تم سے بدلہ چاہیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا، اور مفسرین کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق مراد ہیں، سورہ لیل کے آخر میں ان کا تذکرہ فرمایا کہ وہ صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں بہت زیادہ، کسی کا ان پر کوئی احسان نہیں ہوتا جس احسان کا جواب دیتے ہوئے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اور جو یہ کام کرے اس نیت سے کرے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ فرماتے ہیں عنقریب وہ راضی ہو جائے گا، یعنی عنقریب اللہ اس کو اتنا دیں گے دنیا میں اور آخرت میں کہ اس کو کبھی دل میں ملال نہیں آئے گا میں نے خرچ کیوں کیا۔ اللہ اسے اتنا دیں گے کہ اس کا کوئی دل میں اس کے کوئی بال نہیں ہوگا، وہ دل سے راضی ہو جائے گا۔ صدقہ جب دیا جائے تو اچھی چیز کا صدقہ دینا چاہیے، ہلکی چیز کا صدقہ نہیں دینا چاہیے۔ جو چیز انسان کو پسند ہے، جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، انسان اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
اگر کسی کو کوئی چیز دینی ہے، کھانا لے کر دینا ہے، کسی کو کوئی کپڑے لے کر دینے ہیں، کوئی ضرورت کی چیز لے کے دینی ہے، انسان اپنے لیے کون سا کھانا پسند کرتا ہے، کون سے کپڑے پسند کرتا ہے، اپنے لیے کیا چیز پسند کرتا ہے، تو انسان کو دوسرے کو وہ چیز دینی ہے جو انسان کو خود محبوب ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یا جنت کو نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ تم وہ خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ ایک انسان کہ جی اب جب بھی صدقہ کرنا ہو تو وہ ہلکی چیز کون سا میں نے استعمال کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی چیز صدقہ نہ کرو کہ اگر وہ چیز تمہیں دے دی جائے تو تم کبھی اس کو جب تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو تم کبھی نہ لو۔ ہاں تم اگر آنکھیں بند کر لو، تمہیں پتہ نہ لگے تو تم لے لو، اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ کیا خرابی ہے اس کے اندر تم کبھی وہ چیز نہ لو، تو ایسی چیز کبھی صدقہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ، اللہ معاف کرے، کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو کہتے چلو جی اس کو صدقہ کر دیا جائے، چلو جی فلاں مسجد میں، فلاں دارالایتام میں اس کو دے دیا جائے۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ جو چیز بوسیدہ ہو جائے تو ایسی چیز کو ہمیں ضائع کر دینا چاہیے، پھینک دینا چاہیے، نہیں، اس کو بھی ہمیں دے دینا چاہیے غریب مسکین کو، لیکن اس پہ بھی انشاءاللہ اتنا اجر مل جائے گا جتنا ہم اس کو پھینک دیتے تو گناہ ہوتا، ہم ضائع ہو جاتی وہ چیز، ہم نے اس کو ضائع نہیں کیا، اس کا اجر مل گیا۔ لیکن وہ جو صدقہ کے فضائل ہیں وہ تب ہیں جب انسان وہ چیز خرچ کرے جو انسان کو پسند ہے، اچھی چیز انسان دے، اللہ کو دے رہا ہے، انسان اس کو تو دے ہی نہیں رہا اگلے بندے کو، تو اللہ کو قرض دے رہا ہے، تو اللہ کی ذات کو وہ ایسی چیز دے جو ہلکی ہو۔ پھر یہ ہے کہ جب انسان صدقہ کرے، صدقہ خیرات، تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، دوسروں سے شکر گزاری اور بدلہ نہ ہو، تو کیا انسان علانیہ خرچ کرے کہ انسان پوشیدہ خرچ کرے؟ دیکھیے اگر تو ضرورت ہو تو انسان کو علانیہ خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں علانیہ خرچ کرنے کے اندر کئی دفعہ ریاکاری آ جاتی ہے، اگر ریاکاری نہ ہو تو علانیہ خرچ کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، خاص طور پر جب اس سے مقصود کوئی نیکی ہو، اس سے مقصود دوسروں کو ترغیب دلانا ہو، کسی جگہ اعلان ہو کہ جی خرچ کیا جائے اللہ کے راستے میں، جہاد کے لیے، مسجد کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، غریب و مسکین کے لیے، کسی جگہ اعلان ہو، کوئی بندہ جو ہے وہ اعلان کر دیتا ہے، وہ علانیہ کہتا ہے میں اتنا دیتا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ملے، تو یہ پھر علانیہ صدقہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر علانیہ صدقہ کرنے سے ریاکاری آ جائے پھر علانیہ صدقہ نہیں کرنا چاہیے، پوشیدہ صدقہ کرنا پھر بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقوں کو ظاہر کر دو، علانیہ دے دو، فنعما ہی، تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ وَإِن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اور اگر تم ان کو چھپا کر دو اور غریب مسکین کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو پتہ لگا کہ اگر کوئی مقصد ہو تو علانیہ صدقہ بھی بہتر ہوتا ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہوتی ہے، اور اگر کوئی مقصد نہ ہو علانیہ صدقہ کرنے کا پھر خفیہ صدقہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو خفیہ صدقہ ہے یہ تو اتنی فضیلت والی بات ہے کہ قیامت کے دن وہ 7 لوگ جنہیں قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا اللہ کے عرش کا، ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ شخص ہے جو دائیں ہاتھ سے اس طرح خرچ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے، تو 7 لوگوں میں وہ خوش نصیب بھی شامل ہے جو پوشیدہ خرچ کرے۔ بعض احادیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے نیک اعمال میں سے کچھ ایسے اعمال ہونے چاہیے اس انسان اور اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہ ہو۔ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان کے کچھ ایسے اعمال ہوں نیک جن کا دنیا میں کسی کو پتہ نہ ہو، انسان کی بیوی کو پتہ نہ ہو، اس کے بچوں کو پتہ نہ ہو، اس کے دوست احباب کو پتہ نہ ہو، اس کا صرف اسے اور اللہ کو پتہ ہو۔ انسان کی کوئی ایسی نیکی بھی ہونی چاہیے، اس نیکی کا اجر قیامت کے دن بہت زیادہ ہوگا۔
تو پوشیدہ صدقہ افضل ہے بالعموم، لیکن اگر کوئی مقصد ہو علانیہ صدقہ کرنے میں تو علانیہ صدقہ بھی ہو سکتا ہے۔ صدقہ جو ہے وہ کہاں کرنا چاہیے، صدقہ کے مصارف کیا ہیں؟ ایک تو میں نے ذکر کیا، ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور ایک صدقہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف تو مشہور ہیں، 8 مصارف ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ توبہ میں بیان فرمائے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، کہ جو فرضی صدقہ ہے زکوٰۃ، انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیروں اور مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، جو لوگ یہ اکٹھا کرتے ہیں زکوٰۃ صدقہ حکومت کی طرف سے، تو ان کا خرچہ، ان کی تنخواہ بھی اسی میں سے ہی ہوگی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلبی کے لیے، تالیف قلبی کے لیے کسی نو مسلم کو، نئے مسلمان ہونے والے کو، چاہے وہ غریب مسکین نہ بھی ہو، یا کوئی بندہ غیر مسلم ہے لیکن اس کے اسلام لانے کی امید ہے، تو اس اسلام لانے کی امید میں ایسے لوگوں پر خرچ کرنا زکوٰۃ میں سے، تو یہ بھی ایک مصرف ہے۔ اور پھر رقابی، اور گردن آزاد کرنے میں، والغارمین، اور وہ لوگ جو چٹی میں مبتلا ہیں، کوئی چٹی ہے، ان پر کوئی نقصان ان کا ایسا ہو گیا کہ سب کچھ جاتا رہا۔ اور پھر رقابی والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے سے مراد جہاد فی سبیل اللہ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کے راستے سے مراد وہ کام جو دین کے غلبہ کے ہیں، تعلیم و تعلم، دعوت و تبلیغ اور اس قسم کے کام، وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور مسافر۔ یہ تو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں بیان فرمائے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے صدقہ۔ اگر ایک انسان زکوٰۃ ادا کر دے جو سالانہ ہوتی ہے یا فصل وغیرہ ہو، تو ہر فصل کے اوپر جب بھی فصل کو کاٹا جائے تو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کی، تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے جس کو صدقہ کہتے ہیں۔ تو وہ صدقہ جو ہے وہ کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ وہ غریب مسکین پر خرچ کرنا چاہیے، اور غریب مسکین کے علاوہ کن چیزوں پر خرچ کرنا چاہیے؟ ایک صدقہ ہوتا ہے جو انفرادی ہوتا ہے، انسان انفرادی طور پر کسی پر خرچ کرتا ہے، کسی ضرورت مند پر، کسی مریض پر، کسی غریب پر، کسی مسکین پر، کسی کی کوئی ضرورت ہے اس نے پوری کر دی انفرادی طور پر۔ اور ایک صدقہ ہے جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ایسا صدقہ جو انسان صدقہ کرے تو وہ کسی ایک شخص کے لیے نہ ہو، اس کا فائدہ عمومی لوگوں کے لیے ہو، تو یہ صدقہ بہت افضل ہوتا ہے، صدقہ جاریہ۔ اور میں نے پچھلے خطبہ میں ذکر کیا تھا کہ صدقہ جاریہ کے اندر وقف بھی آتا ہے، جو ایک ایسی سنت ہے جو آج متروک ہوئی بھی ہے، آج وقف نہیں کرتے لوگ، حالانکہ وقف صدقہ جاریہ، عام صدقہ میں اور وقف میں جو فرق ہے وہ صدقہ جاریہ کا ہی ہے۔ جو صدقہ جاریہ ہو، جس کا جو فائدہ ہے وہ جاری ہو، کسی ایک فرد کے ساتھ محدود نہ ہو، اس کو صدقہ جاریہ یا وقف کہتے ہیں۔ جس کا ثواب انسان کو انسان کے مرنے کے بعد جب تک وہ چل رہا ہے، قیامت تک اگر کوئی چیز چلتی رہے، انسان کو اس کا ثواب ملتا رہے، انسان قبر میں موجود ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور انفرادی صدقہ، ایک انسان کسی مخصوص شخص کو کوئی ضرورت ہے، اس کی ضرورت پوری کر دے۔ دیکھیے انفرادی صدقہ اگرچہ صدقہ جاریہ کے برابر تو نہیں ہے، لیکن حالات کے مطابق اگر انفرادی ضرورت کسی کی ہے تو انفرادی ضرورت پوری کر دی جائے، اس کا بھی اپنا ثواب ہے، بہت ثواب ہے اس کا بھی۔ اور اگر وہ صدقہ جاریہ ہو جائے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ کیا چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد انسان کو فائدہ دیتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سب اعمال ختم ہو جاتے ہیں، انسان کے اعمال انسان کی زندگی کے ساتھ ہیں، سب اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3، جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اب بس نامہ اعمال بند ہو گیا، اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا سوائے 3 اعمال کے۔ صدقۃ جاریہ،
صدقہ جاریہ ہو، ایسا صدقہ جو انفرادی نہ ہو، کوئی ایسا صدقہ ہو جو اجتماعی قسم کا ہو اور جس کا اثرات اس کے جاری ہوں۔ کوئی مسجد بنا دی، کوئی ایسا انتظام کر دیا کہ جس کا ثواب مسجد کو پہنچ رہا ہے، جس سے مسجد کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں۔ کوئی دینی ادارہ بنا دیا، تبلیغ کا کام جس سے ہوتا رہے۔ علماء کے اوپر کوئی ایسا وقف کر دیا کہ اس سے علماء فائدہ اٹھائیں۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ فرمایا کرتے تھے میں تجارت کرتے تھے، عالم بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، ساتھ تاجر بھی تھے۔ وہ کہتے تھے میں تجارت اس لیے کرتا ہوں کہ میں علماء پر خرچ کروں، کیونکہ جو علماء پر خرچ کرنا ہوتا ہے، علماء اور طالب علموں پر، وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ وہ عالم اس کا علم جب تک لوگوں پر اثرات ڈالتا رہے گا، جب تک لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ ایک عالم کے علم سے فائدہ، یاد رکھیے، صرف اس کی زندگی میں محدود نہیں ہوتا، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم کتابیں پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، علماء کرام، ہمارے سلف صالحین، صحابہ، تابعین اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو سارے ہمارے نیک اعمال کا بدلہ ان کو جا رہا ہے۔ تو علم کا فائدہ تو مرنے کے بعد بھی جب تک وہ علم جاری ہے تب تک پہنچتا رہے گا۔ اور اگر آپ نے جس عالم کے علم کا فائدہ پہنچ رہا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی سینکڑوں سال تک، اللہ کو پتہ ہے کب تک، اگر اس عالم پہ کسی نے خرچ کر دیا، اور تو آپ دیکھیے کہ اس خرچ کرنے کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ تو علماء پر خرچ کیا جائے، طالب علموں پر خرچ کیا جائے جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ میں خرچ کیا جائے، جس سے دین کو، دین کا غلبہ ہو، ان چیزوں پر خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقات کے احکام بیان کیے ہیں 3 پارے کے شروع میں، تو اللہ فرماتے ہیں کن لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان فقیروں پر خرچ کرو کہ جو اللہ کے راستے میں بند کر دیے گئے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، وہ اب کما نہیں سکتے، وہ تجارت نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے دین سیکھنے سکھانے میں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ایسے طالب علم، ایسے علماء جو اللہ کے راستے میں وقف ہو گئے ہیں، ان میں سے جو فقیر ہیں، ان میں سے کئی مالدار ہو سکتے ہیں، مالداروں پر تو نہیں ہوتا، ان میں جو غریب اور مسکین ہیں، عام غریب مسکین سے ان پر خرچ کرنا وہ زیادہ افضل ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چل نہیں سکتے، زمین میں چلنے سے مراد اپنے روزی کمانے کے لیے، تجارت کے لیے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں، ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، تو ایک اجنبی سمجھتا ہے کہ یہ تو غنی لوگ ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو خود تلاش کرنا ہے۔ یہ صدقہ دینے والے کی ذمہ داری ہے، وہ تلاش کرے، ان کا کام نہیں ہے کہ وہ بار بار تقاضا کریں، وہ ہاتھ پھیلائیں، وہ تو مانگتے ہی نہیں ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، تم انہیں ان کی نشانی سے پہچان لوگے۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من شیء من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم جو بھی خرچ کرو اللہ اسے جاننے والا ہے۔ تو صدقہ جاریہ، اور فرمایا دوسری چیز جس کا انسان کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچتا ہے، علم ينتفع به، وہ علم جس کا فائدہ جاری ساری ہے۔ اور تیسری چیز جس کا انسان کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچتا ہے، او ولد صالح يدعو له، وہ نیک صالح اولاد جو مرنے کے بعد انسان کے لیے دعا کرے۔ تو ایسی چیزوں پر صدقہ کرنا چاہیے، ایسی چیزوں پر خرچ کرنا چاہیے کہ جس کے اثرات اور جس کا نفع جاری ہو۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ مردوں کو زندہ کرنا اللہ کا کام ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، مردوں نے جو آگے بھیجا ہم اس کو لکھ لیتے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے اثرات بھی۔ آثار سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں آثار سے مراد ہے کہ انسان کے اعمال کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، نیکی کے بعض دفعہ اثرات ہوتے ہیں جو تا دیر، سینکڑوں سال، ہزاروں سال جاری رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم وہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ انسان کا عمل کئی دفعہ انسان کی زندگی تک محدود نہیں ہوتا،
اچھا ہو یا برا. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی ایسا گناہ کر کے جاتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ اس گناہ کے اثرات جاری رہتے ہیں. آپ کو پتہ دنیا میں کوئی قتل ہوتا ہے تو آدم کے پہلے بیٹے قابیل پر اس کے اثرات جاتے ہیں کیونکہ اس نے قتل شروع کیا تھا. تو اعمال کے اثرات ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی تک محدود نہیں ہوتے. اللہ انسان کے اعمال بھی لکھ لیتے ہیں جو انسان زندگی کے اندر کرتا ہے، اور جو ان اعمال کے اثرات ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم وہ بھی لکھ لیتے ہیں، وہ اچھے ہوں یا برے ہوں. تو ہماری زیادہ کوشش ایسے اعمال کی ہونی چاہیے، نیک اعمال کی، جن کے اثرات ہمارے مرنے کے بعد بھی ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.